ہجوم نے پرجوش نعرے لگائے۔ بہار کے آمد کے جشن کو انہوں نے یادگار بنا دیا تھا۔ فضا مشک بار ہو چکی تھی۔ تبت سے مشک بار پری یہاں آ چکی تھی، فرزام اور افق کے بلاوے پر، امراح اور آلیان کے لیے۔ اس کے پیروں میں گرے ماسک کو اٹھا کر وہ اسے واپس دے رہا تھا۔ پریڈ آگے جا رہی تھی، وہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ تم نے سنا امراح؟ میں نے کیا کہا؟ اتنی پیاری بات پر اس کے لیے ایک مسکراہٹ تو بنتی تھی۔ وہ مسکراہٹ اسے نہیں دی گئی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی امراح؟ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تو تم سے ہی شادی کروں گا۔ تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر ڈالوں گا اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر۔ جب تم سارے مانچسٹر کو کھڑا دیکھو گی تو تمہیں ہاں کا بورڈ اٹھا کر سب کو دکھانا ہی پڑے گا۔ وہ اپنی روح میں بول رہا تھا، وہ آلیان تھا۔ ہاں کے بل بورڈ پر اس کا حق تھا، کیونکہ وہ سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میری منگنی ہو چکی ہے۔ پاکستان میں میری واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میری شادی ہونی۔ اٹک اٹک کر وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ رجوم کی سب قافلوں نے اپنی باگیں آلیان کے ہاتھوں سے چھڑوا لیں۔ خسرو کمالی کے رباب کی تان ٹوٹی، اس کی مناجات سہم گئیں۔ رتن دیپ سے سجی رت اڑان بھرتی منہ کے بل پاتال کی طرف لپکی۔ قالین باف کے حقیقی پارچہ میں آگ بھڑکی۔ سڑک کے کنارے پریڈ دیکھتی خاتون کے گود کے بچے نے چلا کر رونا شروع کر دیا۔ چینیوں کا ماننا ہے کہ سال کے پہلے دن بچوں کا رونا نجس ہوتا ہے۔ چینی عورت سہم سی گئی اور اس نے شہدوم سے بچے کو چپ کروانا شروع کر دیا، لیکن بچہ اور رونے لگا۔ وہ روتا ہی جا رہا تھا۔ یہ کیا؟ یہ کیسے؟ ابھی تو کلکاریاں مار رہا تھا۔ اس نے تالی بھی بجائی ہوگی۔ بھانت بھانت کے جانوروں کو دیکھ کر وہ کیسے محفوظ ہوا ہوگا۔ چینی رقصاؤں کی طرح وہ بھی ناچنا چاہتا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں سے ڈرم بجانے کی فرمائش بھی کی ہوگی۔ پھر یہ سب کر کے بھی اب وہ رونے لگا۔ وہ کیوں رونے لگا؟ اور ایک گیت تھا خسرو کمالی کا، آلیان مارگریٹ کا، لفظ لفظ ترانہ، لفظ لفظ مرثیہ، اور ایک ساز رباب تھا زریور، جھیل کنارے بجتا ہوا، ڈریگن پریڈ میں گونجتا ہوا، پھر جھیل کے پیندے میں گونگا پڑا ہوا۔ امراح بری آنکھیں سیاہ پڑنے لگیں۔ اس نے امراح کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے کوئی دھوکہ دے رہی ہو اور وہ جانچ رہا ہو کہ اسے دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ تم یہ سب کیا؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ سوال کو کن الفاظ سے ترتیب دے کر من پسند جواب پا سکے۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ تم نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا؟ ہم تو دوست ہیں نا؟ لیکن پلیز تم دوبارہ ایسا کچھ نہ کہنا، جلدی سے کہہ کر۔ اس نے ماسک پہن لیا اور پریڈ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، اور پھر ساری پریڈ آگے بڑھنے لگی۔ ساری دنیا، ساری کائنات، صرف ایک وجود کھڑا تھا، ساکت تھا، پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ کے علاوہ کوئی نہ تھا، جو سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر کے اس کی کھڑکی تک لے جانے والا تھا۔ وہ سارے مانچسٹر میں اب خود کو ڈھونڈ ڈھونڈ اکٹھا کرتا پھرے گا۔ چینی ماں روتے بچے کو چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس کی شکل گہرے سایوں کی زد میں تھی۔ وہ اپنے عقیدوں پر پختہ یقین رکھنے والی لگتی تھی، اور اسی لیے پریڈ میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو چکی تھی، اور وہ زیر لب دعائیں کر رہی تھی کہ نئے سال میں نحوست اور بلائیں اس سے دور رہیں۔ لیکن بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پریڈ چائنا ٹاؤن کی محراب کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرموں کی تھاپ اب کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ آلیان کا دم گھٹ رہا تھا، پھر بھی اس نے ڈریگن ماسک پہن لیا، اور پہلے آہستہ روی سے، پھر تیزی سے پریڈ کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا۔ عجیب انسان تھا۔ وہ 2 قدم پر محراب تھی اور وہ وہاں تک نہ جا سکا۔
اور الٹی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا ڈریگن ماسک بہت بدہیبت لگنے لگا تھا۔ اس بدہیبت کو دیکھ کر ڈر قطن نہیں لگ رہا تھا، بس دل مٹھی میں آیا لگتا تھا۔ امرا چینی ساختہ محراب کے پار ہو گئی اور پھر اس نے ہمت کر کے گردن موڑ کر دیکھا۔ کوئی بہت بے دردی سے پریڈ کو چیرتا بھاگ رہا تھا، جیسے اس کے آس پاس آگ بھڑکتی ہو، نہیں، جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو۔ اس ڈریگن نے خود کو پریڈ سے الگ کیا اور لوگوں کے ہجوم میں خود کو گم کر دے اپنے ماسک کے اندر ہی خود کو بلک بلک کر رونے دیا۔ امراہ نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں گم کر دیا۔ وہ ابھی ماسک اتارنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ خود کو بھیڑ میں گم کرنے کی کوشش کرتے رہے، بھیڑ سے نکلنے کی بھی، الگ ہو جانے کی بھی اور مل جانے کی بھی۔ ایک وقت میں اتنی خواہشیں مانچسٹر کی کشادہ سڑکوں پر پھیلی ہزاروں لوگوں سے اٹی ڈریگن پریڈ ماتمی جلوس کی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ ایک ماں کی گود میں بچہ حلق پھاڑ کر رو رہا تھا اور ماں کی ساری کوشش اسے چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ نئے سال کی آمد اس کے لیے نیک شگن نہیں لائی تھی۔ کیا اب سارا سال اسے رونا پڑے گا؟ خیر اور بھلائی اس سے دور رہے گی، بلائیں اور شر اس پر حملہ آور ہوں گے۔ کیا خوش قسمتی پر اس کا کوئی حق نہ ہوگا؟ اور کیا اس کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ خسرو کمالی نے رباب کو زیور میں پھینکا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی طرف زہرا افندی کی جگہ ایک شیر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس شیر کا نظر آنا نجس ہے۔ چینی پریڈ کے اس اور اس کنارے میں ایک شیر اپنا منہ صاف کر رہا تھا، کیونکہ وہ شکار کر چکا تھا۔ وہ مشرقی اکھاڑوں کا نگر نگر پایا جانے والا شیر ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت مرگ سے پہلے جنم کا نام ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے محبت جنم سے پہلے مرگ کا بھی نام ہے۔ یہ پہلے آپ کو مار ڈالتی ہے، پھر جی میں آئے تو جنم دے دیتی ہے۔ یہ پہلے انگارہ بنتی ہے، جی میں آئے تو گلزار۔ یہ میم کا پرچار کرتی ماہی محبت ہے، مرگ ہے یہ میم سے بھینت لیتی محبت مرگ۔ یہ مخال، یہ محرک جلا دینے والی، اور یہ محشر ہے، محبت میم سے ہے۔ یہ امر سے پہلے مرن ہے، محبت معلوق، محبت مستر، اور یہ محبت مشرق بھی ہے۔ وہ پاکستان ہی رہ چکی ہوتی اور اس پر ایسا برا وقت نہ آیا ہوتا۔ کاش پاکستان میں سب اس کے لیے ٹھیک ہوتا۔ اسے اپنے ماحول سے نکل بھاگنے کی تمنا نہ ہوتی، اسے یہاں آنے کی چاہ نہ ہوتی۔ وہ شخص جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اندر باہر ہر طرف تھا، جو ہر طرف سے اسے اپنی طرف نظر آتا تھا، وہ شخص اسے ساری زندگی نہ ملا ہوتا۔ لیکن وقت کی کمان میں اس کی اپنی مرضی کے تیر ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنی مرضی سے تاک کر چھوڑتا ہے۔ وہ ایک آنکھ میچے، سانس کم لیے نشانہ باندھے بیٹھتا ہے اپنے من پسند وقت۔ یہ چھوڑا اور شکار چت۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموش رہے اور سب سے دور بھی، تعلیم مکمل کرے اور گھر جائے، اور یہی سب ہونا تھا۔ اداسی اور خاموشی کو لیے چند دن گزر گئے اور بقول بانو قدسیہ مسکراہٹ سمیت وہ غائب ہونے کا فن جانتا تھا۔ آلیان فنکار اسے ان چند دنوں میں کہیں نظر نہ آیا تھا، اس نے اسے ڈھونڈنا نہیں چاہا تھا، پھر بھی وہ غائب ہونے کا فن سیکھ چکا تھا۔ تم بہت اداس رہتی ہو؟ ویرا پوچھ رہی تھی۔ وہ سونے کی تیاری کرنے ہی والی تھی۔ بس۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی، سونے کے لیے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کب کہا تم ٹھیک نہیں ہو؟ پریڈ میں آلیان آیا تھا تمہارے پاس، شاید اس نے کچھ کہا تھا تم سے۔ ویرا اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہے گا وہ؟
امرا نے کتاب جو سامنے رکھی تھی اور پچھلے کئی گھنٹے سے رکھی تھی کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ بعد میں نے اسے بہت اداس ہو کر جاتے دیکھا۔ ویرا واقعی موساد کی خفیہ ایجنٹ تھی۔ اتنے رش میں بھی اس نے یہ سب نوٹ کر لیا۔ امرا ویرا کو دیکھنے لگی۔ تم خاموش کیوں ہو امرا؟ اس نے کہا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور تم نے کیا کہا؟ ویرا مسکرائی۔ میں نے؟ سوال تھا یا اقرار؟ ہاں، ظاہر ہے تم نے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ مجھے لگا وہ تمہارا اچھا دوست بننا چاہتا ہے، لیکن اسے کچھ اور ہی بننا تھا نا؟ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میری منگنی پاکستان میں ہو چکی ہے، میرے جاتے ہی میری شادی ہو جائے گی۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں، امرا نے اداسی سے کہا۔ تو تم نے جھوٹ بولا آلیان سے۔ تم نے ایسا کیوں کیا امرا؟ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا، بس۔ ویرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم آلیان کے لیے ایسے بات کر رہی تھی؟ کیسے بات کر رہی ہوں؟ اپنا انداز دیکھو امرا، اتنی بڑی یونیورسٹی میں وہ تمہارے پاس آتا ہے باتیں کرنے کے لیے۔ آلیان، اپنا انداز دیکھو۔ جانتی ہو کون ہے آلیان؟ پروفیسرز کے بعد یونی کی آنکھ کا تارا ہے۔ جس طرح صبح وہ یونیورسٹی کیمپس کے پاس کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کرتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں کہا انتظار کرنے کے لیے۔ ایک صبح ہائے کہنے کے لیے وہ ہم سے 10-15 منٹ پہلے وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ میں اسے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتی۔ تم کم عقل ہو، میں کم عقل ہوں۔ تم نا سمجھ ہو بہت، میں ہوں نا سمجھ بہت۔ شٹ اپ۔ تم نے اپنی منگنی کا جھوٹ کیوں بولا؟ میری مرضی۔ ویرا نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا۔ ایک شخص تمہیں پرپوز کر رہا ہے امرا، اور تم نے مناسب الفاظ میں اسے ٹال دیا۔ ویرا طنزیہ ہنسی، امرا کے جیسے کسی نے گال پر تھپڑ دے مارا۔ تم صاف انکار کر دیتی اسے؟ ایسے بہانے سے اس کی انسلٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس روسی ویرا کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ بہت عجیب ہو تم، بہت زیادہ۔ اتنے ذہین انسان کو کیسے تم نے جھوٹ بول کر انکار کر دیا؟ ویرا تو آلیان کی ذہانت کی فین تھی۔ ویرا نے ایک بار اور تالی بجائی۔ ینگ لیڈی آف پاکستان، دی گریٹ لیڈی۔ امرا کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ رو دینے کو ہو گئی۔ کیسے نہ انکار کرتی میں؟ پتہ نہیں کون ہے وہ، عیسائی، مسلمان یا یہودی۔ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے، تو باپ کا کیا ہوگا؟ آئزک، داؤد؟ امرا تیز آواز میں چلا اٹھی۔ اسے ویرا کے انداز سے تکلیف پہنچی تھی۔ ویرا خاموش ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ ویرا، نہیں ہے یہ سب معمولی۔ اس کے باپ کا، خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ ویرا کی آواز تیز ہو گئی۔ یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی، غیر اخلاقی پیداوار، معمولی باتیں نہیں ہیں یہ سب۔ میرے خاندان کے لیے تمانچے جیسی باتیں ہوں گی یہ سب۔ تمانچہ؟ ویرا استہزائیہ ہنسی۔ خاندان، واو، تم تو سیدھے آلیان کی بے عزتی کر رہی ہو۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے تم مذاق اڑا رہی ہو۔ امرا نے بے بسی سے ویرا کو دیکھا۔ تمہارے وہاں محبت حساب کتاب لگا کر کی جاتی ہے امرا؟ ویرا بے حد سنجیدہ ہو چکی تھی۔ امرا خاموش رہی۔ وہ اتنی ذہین کبھی نہیں رہی تھی کہ مڈلڈل انداز سے اس سوال کا مقدمہ لڑ کر جیت سکتی۔ کیسے تم نے اس کے خاندان، اس کے مذہبی، غیر مذہبی ہونے کا حساب کتاب لگایا اور اسے انکار کر دیا، وہ بھی جھوٹ بول کر؟ بہت ذہین ہو تم۔ اپنے حاصل جمع کا فائدہ دیکھا۔ تم نے دیکھا کہ تم اس کے ساتھ نقصان میں رہ رہی ہو تو تم نے جھٹ جھوٹ بول دیا، اور ایسے جھوٹ بولا کہ وہ تمہارا دوست تو رہے لیکن کچھ اور نہ بنے۔ ایک بار تم نے مجھے کہا تھا کہ میں انسان کم مشین زیادہ لگتی ہوں۔ آج میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم انسان کم کیلکولیٹر زیادہ ہو۔
اس کی ذہانت، اس کی قابلیت گئی بھاڑ میں۔ وہ کتنا اچھا انسان ہے یہ سب بھی، بس اس کا باپ ہونا چاہیے، اس کا خاندان۔ یورپ میں یہی سب ہے، تو سب کیا ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے؟ تمہارا مذہب ایسے لوگوں سے نفرت سکھاتا ہے۔ تم بہت مذہب کی باتیں کرتی ہو نا۔ تمہیں چھوٹے کپڑے پہننا پسند نہیں، تمہیں چھوٹا ظرف رکھنا، چھوٹا دل رکھنا پسند ہے، ایسے جھوٹ بولنا، بے عزتی کرنا۔ امرا خاموش ویرا کو دیکھ رہی تھی، خاموش۔ مان لیا کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہے، پھر وہ مسلمان ہی ہے۔ امرا کی کمزور آواز نکلی، گڈ، پھر مسئلہ کیا ہے؟ امرا پھر سے خاموش ہو گئی۔ اور اچھا وہ اکیلا ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں، وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے، اور واو، اس کے ناجائز ہونے سے مسئلہ ہے۔ اگر وہ ناجائز نہ ہوا امرا تو بھی نہیں، وہ مجھے پسند نہیں، میں نے انکار کر دیا۔ امرا کو یہ جواب سب سے زیادہ مناسب لگا۔ شاید تم اسے پسند کرنے لگو، میں اسے پسند نہیں کر سکتی، وہ میرا اچھا دوست ہے جیسے تم ہو۔ شاید تم اسے پسند کرنے لگو، ویرا سنجیدگی اور سختی سے اپنی بات دہرا رہی تھی، یا شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو، لیکن اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی روایات کے لیے۔ میں اسے کیوں کروں گی پسند؟ کیوں کروں گی؟ کون سی خوبی ہے اس میں؟ اگر وہ قابل ہے تو یونی میں ہزاروں اور بھی ہیں۔ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تم مجھے مطمئن کرو امرا، مجھے اس سب کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ویرا جم کر کھڑی ہو گئی۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا ہوگا، تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا، اسے بنیادی مذہبی تعلیمات کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا، اور اگر وہ تمہارے خاندان کے پاس جاتا ہی ہے تمہارا ہاتھ مانگنے تو اسے ان سب باتوں کی وجہ سے رد کیا جا سکتا ہے نا امرا؟ امرا خاموش رہی۔ جواب دو امرا۔ ہاں، امرا چلا اٹھی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، بہت مشکل ہے یہ سب۔ تم لوگ یورپ میں رہنے والوں کے بارے میں یہی سب سوچتے ہو، میں جانتی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے اقتدار صرف تمہارے مشرقی ملکوں میں ہی ہے، روایات اور مذہب کی پاسداری بھی۔ ویرا اب باقاعدہ اسے ذلیل کر رہی تھی۔ اور کیا سچ نہیں ہے یہ؟ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ تم اس سے پوچھ لو، میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور تم جاؤ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آلیان کی اتنی بڑی حمایتی ہو۔ امرا بھڑک اٹھی۔ اگر تم غور کرو تو میں تم دونوں کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن تم لوگ بہت ناسمجھ ہوتے ہو۔ ہم کون؟ امرا کی تیوڑی چڑھ گئی۔ تمہارے ملک پر طنز نہیں کر رہی امرا، تم لوگ، یعنی تم جیسے کم عقل لوگ، سطحی لوگ، روایات، معاشرے کے علمدار۔ بس بہت ہو گئی، اب جاؤ، میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ویرا اسے دیکھ کر رہ گئی اور چلی گئی۔ کھڑکی میں کھڑی وہ اندھیری رات کے گہرے اندھیروں کو دیکھتی رہی۔ ویرا سے اس نے جان چھڑا لی تھی، اب خود سے کیسے چھڑائے گی؟ دنیا بھر سے چھپ کر بیٹھا جا سکتا ہے، ایک اپنے آپ سے چھپ کر رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔ دنیا بھر سے کیا کچھ نہیں کہا جاتا، ایک اپنے آپ سے کہنے کے لیے ہی کوئی لفظ نہیں ملتا۔ تو کیا محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں؟ ہفتے کی رات ہے اور یہ ہاٹ راک کیفے کا ڈانس فلور ہے۔ ڈی جے اپنے میوزک کے ساتھ تجربات کرنے سے پہلے ایک خاص ڈسک کو پلے کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ڈسک اسے بار ٹینڈر کال نے دی ہے۔ کیفے میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بھرمار ہے، خاص کر بزنس اسکول کے اسٹوڈنٹس کی۔ ڈانس فلور پر ڈانس شروع ہوا ہی جاتا ہے۔ کال کاکٹیل بنا رہا ہے۔ آلیان ابھی اس کے سامنے رکھی اونچی کرسی پر نیم دلی سے آ کر بیٹھا۔
اسے کال نے کچن سے بلایا ہے، ڈی جے نے ڈسک پلے کر دی ہے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں، تم نے جھوٹ بولا آلیان سے۔ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا، کیسے نہ انکار کرتی۔ پتہ نہیں کون ہے وہ مارگریٹ، اس کی ماں کا نام ہے تو باپ کا کیا ہے؟ آئزیک ڈاؤٹ۔ اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ، میں اسے پسند نہیں کرتی۔ کون سی خوبی ہے اس میں؟ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی۔ ہاں، تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا اس لیے بھی۔ ہاں۔ وہاں موجود ایک اسٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ کی طرف گردن موڑے دیکھ رہا تھا۔ کال نے ایک آنکھ دبائی اور منہ بنا کر بھیڑیے کی آواز نکالی، لیکن آلیان نہ وہاں موجود یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا نہ ہی کال کو۔ وہ اپنے جوتوں کی نوک کو گھو رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا ایک دم سے کیسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ جوتے کی نوک تلے آ جاتے ہیں۔ اس کے منہ پر کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا، اس کے سرخ ہوتے منہ پر آج تھپڑوں کی بوچھار کر دی گئی تھی۔ کوکٹیل بناتے کال کے ہاتھ رک گئے۔ آلیان کا رد عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے گھونسا نہیں مارا تھا، وہ مسلسل اپنے جوتوں کی نوک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کھیل کے وہ پکے دشمن تھے، ویسے وہ دوست تھے۔ آلیان، کال نے اسے آواز دی۔ آلیان نے جوتے کی نوک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکریہ کال، میں تمہارا یہ احسان تعمر نہیں بھولوں گا۔ وہ اٹھا اور قدم گھسیٹنے لگا۔ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی۔ ہاں، نہیں، وہ مجھے نہیں پسند۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی وہ بہرا نہیں ہوا۔ محبت کی زبان اسی وقت تو بولتی ہے جب اس کے گونگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے، اور محبت کے کان اسی وقت تو سننے لگتے ہیں جب ان کے بہرے ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ محرک ہے محبت۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ کیا نام ہے؟ فادر۔ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ فادر۔ میں صبح بخار کا پہلا لالے کا پھول ہوں جو عشق کے داغ سے مسلسل تڑپ رہا ہوں۔ محبت جگہ جوت ہے جسے مٹھی میں کر کے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں۔ آنکھیں نہیں چندھیاتی، قسمت چندھیا جاتی ہے۔ وہ اتنی جلدی کیا مہربان ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے بھاری پڑتے ہیں۔ انسان کسی بھی مزاج یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، محبت کی اتنی سمجھ بوجھ ضرور رکھتا ہے کہ دعا کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، اندر ہی اندر اتنی آرزو ضرور کرتا ہے کہ کائنات میں چھپا کر رکھی ساری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کہے نہ کہے پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کو وہ کچھ بھی کر کے چرا ہی لائے۔ ساری محبت چرا لانے کا خواب آلیان مارگریٹ نے بھی دیکھا تھا، اور یہ خواب اس پر بہت بھاری گزرا تھا، کیونکہ محبت وہ شجر ممنوع بھی ہوتا ہے جو جولی پھیلوا کر مست مست ناچ نچواتی ہے اور پھر بھی دہن کھول کر در شہوار کے درشن نہیں کرواتی۔ جھولی پھیلائے رگ سے یار کے رقاص اپنے پیر جلا بیٹھتے ہیں تب بھی نہیں، بس نہیں۔ وہ اپنا تن من بھسم بھی کر ڈالتے ہیں تب بھی نہیں۔ وہ خود کو گھسیٹ رہا ہے۔ جس برف نے مانچسٹر کو اپنی ہتھیلیوں میں لے رکھا تھا، وہ اسے گرتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے دیکھنا تھا کہ چلتے چلتے کیسے گرا سا جاتا ہے۔ برف میں ایک قلندری خاصیت بہت کمال کی ہے، یہ گرتی تو شور نہیں مچاتی، گر کر پھسل کر ختم ہو جاتی ہے تو بھی واویلا نہیں کرتی۔ برف اپنے سینے پر پڑتے گر جاتے ہیں۔ اس کے قدموں میں ایک خاصیت منتقل کر دینا چاہتی تھی۔ مانچسٹر کی
اتنے سالوں دیکھی بھالی سردی میں اب عالیان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی ناک بے حد سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی سردی سے نہیں صدمے سے۔ اس کی بھوری بچوں سی چمک لیے آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انسان تھا نا، رخ تو بننا تھا۔ محبت کا سنہرا خواب جو دیکھ لیا تھا، خواب کے ٹوٹ جانے پر ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ آسمان کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مانچسٹر کی شاہراہوں پر بکھر رہے تھے۔ کائناتی محبت پر کائنات کا ٹوٹ پھوٹ جانا تو بنتا ہے۔ سڑک پر چلتے وہ ایک بند گلی کے کنارے رک گیا جس کے اندر ایک بڑا کوڑے دان رکھا تھا۔ وہ اندھیرے میں کوڑے دان کے پیچھے جا کر دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی پہلی محبت یاد آ رہی تھی، مارگریٹ جوزف، اس کی ماں جو اس کی بھوری آنکھوں کو اپنی نیلی آنکھوں سے گھنٹوں دیکھا کرتی تھی اور جیسے خاموشی کی زبان سے کہتی جاتی، مجھے کیا معلوم تھا یہ آنکھیں مجھے ایسے لے ڈوبیں گی، لیکن میں خوش ہوں کہ یہ مجھے لے ڈوبیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آنکھیں عطا کی گئیں۔ میں ان میں اپنی موت دیکھ سکتی ہوں۔ میں کیسے شکر گزار نہ ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کے لبنانی باپ جیسی تھیں۔ وہ مارگریٹ کے مردہ ہوتے وجود میں جان ڈال دینے والی آنکھیں تھیں۔ وہ انہیں گھنٹوں کیوں نہ دیکھا کرتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کمرے کے نسبتاً گندے سے فلیٹ میں رہتا تھا جس کے ایک کونے میں کچن تھا اور دوسرے کونے میں واش روم۔ بیڈ کمرے کے دروازے کے عین سامنے تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس کے آگے ایک کرسی دری رہتی تھی۔ اس کرسی پر کھڑے ہو کر عالیان کھڑکی سے سر ٹکا کر اپنی ماں کی راہ دیکھا کرتا تھا۔ مارگریٹ کے انتظار میں اس نے اپنی آنکھوں کو بہت تھکایا تھا۔ کمرے میں کچن اور واش روم کی بو ہمہ وقت رچی رہتی تھی، لیکن یہ فلیٹ اس وقت مہک اٹھتا جب مارگریٹ آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتی۔ مارگریٹ جو ایک ہسپتال میں صفائی پر مامور تھی، اس کے جسم سے کئی طرح کے کیمیکل کی بو آتی، مگر یہ بو عالیان کے لیے دنیا کی بہترین خوشبوؤں سے بھر کر تھی۔ مارگریٹ جوزف مسکرانے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن وہ ایک بری اداکارہ تھی۔ اس نے زندگی کو زندہ دلی، ہمت، جواں مردی سے گزارنے کے کچھ اقوال رٹ رکھے تھے۔ وہ انہیں ہر روز دہراتی اور مسکرانے کی بدھی اداکاری کرتی، اپنے کام پر چلی جاتی، مسکرا کر گھر کا دروازہ بند کرتی، کھولتی۔ روز کی اداکاری زندگی اقوال پر کامیاب ضرور کی جا سکتی ہے، خوش طلا نہیں۔ ایسی زندگی کو سیاہی سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن سترنگی نہیں رنگا جا سکتا۔ یہ دھنک جلی تو ہو سکتی ہے، دھنک ڈھلی نہیں۔ یہ اس زمزمے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو دل کے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالتی ہے۔ ایسی زندگی تو نہیں ہوتی، کیونکہ وجود میں دھڑا لوتھڑا چت ہو جاتا ہے۔ یہ لوتھڑا جو دل ہے اور جس دھوکے باز بزدل کا کوئی علاج نہیں، یہ غداری کرتا ہے اور اس غداری پر اسے موت کی سزا ملتی ہے۔ تو مارگریٹ اقوال پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہی اور لحاف میں منہ دے کر روتی رہی۔ اس نے زندگی کی ایک فاش غلطی کر ڈالی تھی۔ اس نے ایک مسلمان سے محبت کر لی تھی، ایک ایسا لبنانی مسلمان جو وہاں کام کے لیے آیا تھا، پونڈز کے لیے، محبت کے لیے نہیں۔ وہ اس روایت کا پاسدار تھا کہ سفر کے دوران گاڑی کے نئے اور انوکھے اسٹیشنوں پر رک جانے کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ سفر میں اسٹیشن تو آتے ہی رہتے ہیں، تو کیا سفر کو روک ہی دیا جائے؟ وہ سمجھدار تھا، اس نے سفر کو نہیں روکا۔ ایک انسان کے لیے زندگی تباہ کر دینا کہاں کی روایت ہے؟ اگر ہے بھی تو ہم نہیں مانتے ان روایت کو۔ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اس کی 6 سالہ زندگی اپنی ماں کی دبی دبی سسکیاں سنتے گزری۔ وہ سمجھتی تھی وہ سو رہا ہے، پر ایسی آہوں کے سائے تلے سو جانا گناہ کے مترادف ہوتا۔ وہ دن بھر کام کرتی، رات بھر روتی۔ ایسی حالت میں وہ زیادہ دیر تک زندہ کیسے رہتی؟ کیوں کر زندہ رہتی؟ ایسے انسان کو تو جلد مر جانا چاہیے، جس کا لوتھڑا دل خون بہانے کی بجائے خون اگلنے لگے۔
ایسے لوتھڑے کے مالک کو جلد ہی مر جانا چاہیے۔ جس پہلی تکلیف یاد کو آلیان مارگریٹ کو اپنے دماغ میں زندہ رکھتا تھا وہ کچھ یوں تھی کہ کمرے کی واحد کھڑکی کے آگے رکھی کرسی پر کھڑا وہ نیچے جھانک کر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ مارگریٹ تھکی تھکی اس سڑک پر چلتی اسے نظر آ گئی۔ وہ اندر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے پاس آئی اور اپنی اداکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور خود وہ کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم بہادر ہو نا؟ مارگریٹ نے ایک اچھی مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ پھر آلیان تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے کئی سالوں تک خود کو ہڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے سنا، نہیں میں بہادر نہیں ہوں۔ دو تنہا لوگ جب ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کی جرات کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ، تم بہادر ہو یا نہیں، تمہیں بہادری دکھانی پڑے گی۔ تلخ حقیقتیں تمہاری رسیلی زندگی میں گھلنے کے لیے تیار ہیں، کیا تم بھی تیار ہو؟ اپنی بھوری آنکھوں سے وہ مارگریٹ کو دیکھنے لگا۔ ہاں کہ نہ؟ ماما پاپا کے پاس جا رہی ہیں؟ مارگریٹ نے اس کے گال پر پیار کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا وہ ایک بری اداکارہ تھی، زیادہ دیر تک مسکرا نہ سکی۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے ہٹی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک دوسرے سفری بیگ میں اس نے اپنی ایک جینز اور 2 شرٹس رکھیں۔ دونوں بیگ اٹھا کر اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی دوست کے پاس لے آئی اور اس کے گھال چوم کر چلی گئی۔ مارگریٹ چلی گئی اور کتنے ہی صدیوں بعد واپس آئی، اتنی صدیوں بعد کہ آلیان نے جان لیا کہ اس کی ماں سوتے جاگتے کام کرتے خاموش بیٹھے سسکتی کیوں رہتی تھی اور مسکرانے میں وہ اتنی بری اداکارہ کیوں تھی، اور یہ بھی کہ اس کی نظریں کن ویرانوں میں بھٹکا کرتی تھیں اور اس کے وجود سے آہیں کیسے اور کیوں کر نکلا کرتی تھیں۔ جب وہ آئی تو وہ سوزن آنٹی کے گھر کے پچھلے حصے میں ایک طرف بیٹھا کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان بچوں نے کئی بار اسے کھلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اپنی ماں پر ہی گیا تھا۔ وہ ایک برا کھلاڑی تھا، وہ کھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے جیسے اسے خبر سی ہو گئی کہ اس کی ماں کہیں اس کے قریب ہے، وہ گھر کے اندر آیا۔ دور سے ہی اس نے مارگریٹ جوزف کی ہچکیوں کو سن لیا۔ وہ ساری اداکاری کو بالائے طاق رکھ کر رو رہی تھی۔ ہاں وہ مجھے نظر آ گیا تھا، وہ مجھے مل گیا تھا۔ 3 ہفتے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی۔ اس کے دوست نے کہا تھا مجھے چند ماہ بھی رکنا پڑے تو میں وہیں رکوں، وہ وہیں ملے گا، اور وہ مل گیا۔ اور اس نے جیسے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ قیمتی کپڑے پہنے سڑک پر چل رہا تھا۔ مجھے اندیکھا کر کے وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی لیکن اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے میں چلا رہی تھی اور سوزن پھر بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو گرا لیا کہ شاید کسی کونے میں خود کو چھپا کر مجھے دیکھتے وہ مجھ پر ترس کھا کر ہی آ جائے۔ میں گری ہی رہی اور روتی ہی رہی لیکن وہ نہیں آیا وہ۔ اگلے دن وہ میرے ہوٹل آیا۔ دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے ڈنمارک میں ڈھونڈ لینا، اور میں اتنے سالوں میں اسے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی۔ میں بہت ناکارہ، بہت بیکار ہوں نا سوزن، جانتی ہو میرے 2 گھنٹے رونے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ پچھلے 4 سالوں میں نے کیسے کیسے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کس کس شخص کے پاس اس کا پوچھنے کے لیے گئی، خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑاتی اور اسے یاد کر کے کیسے کیسے روتی رہی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا، یہ تمہاری طلاق کے کاغذ ہیں، میں نے اپنے مذہبی اسکالر سے اس کی تصدیق کروا لی ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، تم دستخط کرو۔ پھر اس نے ایک لفافہ میرے آگے کیا اور کہا، یہ لو پیسے اور جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، لعنتی کافر عورت۔ وہ مجھے طلاق دے رہا تھا، اس کے لیے خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑائی۔ یہ سن کر وہ مجھے لعنتی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا۔
جو اس نے ایک کافر عورت سے شادی کر لی وہ ایک تعلق لعنت تھا۔ میں سوزن، اس نے کہا، میں ایک لعنت ہوں۔ میں اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے اور اسے بھی بنایا ہے۔ کیا اللہ نا انصاف ہے کہ ایک کو اس جیسا انسان بناتا ہے اور ایک کو مجھ جیسا؟ اس نے کہا، میں ایک کافر عورت ہوں۔ وہ کافر کسے کہتا تھا؟ خدا کو نہ ماننے والے کو، خدا کو چھوڑ دینے والے کو، اور ایک انسان کو چھوڑ دینے والے کو، ایک انسان کو نہ ماننے والے کو کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے گالیاں دیں، میرے مرے ہوئے والدین پر الزام لگایا کہ میں حرام کی پیداوار ہوں، میں سرپا حرام ہوں، میری رگوں میں ناجائز اور گندا خون ہے، میں اور میرے آباء و اجداد شراب پیتے رہے ہیں اور میرے والدین کو شادی کی کیا ضرورت رہی ہوگی، میں ایک گندے غلیظ مغربی معاشرے کی پیداوار، کتنے کتنے گل کھلا چکی ہوں گی۔ وہ گالیاں دیتا رہا اور مجھے بتاتا رہا کہ میں کیا کیا ہوں۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ آنے کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ وہ میرا کافر ہونا تھا، غیر مہذب ہونا تھا۔ پھر اس نے میرے خدا کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ دراصل کس کا مذہب سچا ہے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں ڈنمارک کی حکومت کو اپنے اور اس کے تعلق کو لے کر درمیان نہ لاؤں، یا برطانیہ کو۔ وہ مجھ پر ثابت کرنے لگا کہ اپنی بات میں وہ کس قدر سچا ہے، وہ ایک سچے مذہب کو ماننے والا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس کا مذہب اتنا ہی سچا ہے، اچھا ہے، تو اس کی وہ کس تعلیم کے تحت میرے ساتھ برا کر رہا ہے؟ سوزن، مذہب کس کا سچا ہے، اس کے لیے تو آپ کو خود کو سچا ہونا پڑتا ہے نا۔ پہلے تو خود کو مکمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ مذہب کون سا مذہب ہے جو یہ سب کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا؟ سوزن کے ہاتھ پکڑ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ اس نے کہا، وہ بھٹک گیا تھا، وہ میرے جال میں آ گیا تھا، میں نے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا۔ بھٹک تو میں گئی تھی، پھنس تو میں گئی تھی اس کی محبت کے جال میں۔ میں کتنی خوبصورت ہوں، اس کا احساس تو اس نے مجھے دلایا تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا اللہ اپنے شاہکاروں میں مجھے بھی شمار کرتا ہوگا، اور وہ کہا کرتا تھا اللہ کی مہربانی، اس نے زمین والوں کے نصیب میں اس شاہکار کی رہنمائی کی۔ مجھے شاہکار تو اس نے بنایا تھا، پر اس نے مجھے لعنت کیوں بنا دیا؟ سوزن، میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ کوئی لعنت کے طوق کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے شاہکار کے رتبے پر فائز کر دیا گیا ہو؟ میرا تو سب چلا گیا نا، اس کا کیا گیا؟ وہ تو قیمتی لباس میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت میرے سامنے کھڑا تھا۔ جھکی ہوئی تو میں تھی اس کے آگے، گڑ گرا تو میں رہی تھی۔ بھلا بتاؤ سوزن، جو نفع میں رہتے ہیں وہ میری طرح گڑ گراتے ہیں، ایسے خوار ہوتے ہیں۔ خسارے میں کون رہا سوزن؟ وہ میرے ہاتھ پیر کاٹ ڈالتا، اس نے میرا دل، میری روح کاٹ ڈالی۔ وہ اتنا ظالم ہوگا، کاش مجھے معلوم ہوتا۔ تم نے مشرقی گھاٹ کا پانی پی لیا ہے، تمہاری سمجھ اب سمجھ سے بالاتر ہو گئی ہے۔ امراء سے ملنے کے بعد اب اسے لاہور جانا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سب وہاں اس جیسے ہیں، کیا سب لڑکیاں ایسے ہی دوپٹوں میں الجھتی ہیں، بری بات پر ناک چڑھا کر آہ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم کر لیتی ہیں۔ جب وہ فارغ ہوتا تو لاہور نامہ پڑھتا رہتا، یعنی اپنے فارغ اوقات کار میں وہ لاہور میں رہتا۔ وہ اتنا لاہور میں رہنے لگا کہ صبح آنکھ کھولتے ہی اسے خود کو یاد کروانا پڑتا کہ وہ انسلم ہال میں ہے، کینٹ یا مال میں نہیں۔ وہ روز پاکستانی اخبار بھی ضرور پڑھتا کہ لاہور میں کیا کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کچھ بدل تو نہیں گیا۔ اس نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اس نے امرا سے پوچھ ہی لیا، کیا واقعی پاکستان بجلی کو لے کر اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے؟ اس کا رنگ فک سا ہو گیا۔ نہیں، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اس کے نہیں پر دنگ تھا۔ ہر روز وہ بجلی کو لے کر خبریں پڑھتا تھا۔ ایسے ہی وہ میرا ہاسٹل فیلو بتا رہا تھا۔ اس نے بہانہ بنایا۔ کیا بتا رہا تھا؟ کیا کوئی پاکستانی ہے یا ہندوستانی؟ اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔
आलियान के लिए ये हैरान कुन मंजर था, यही कि वहाँ बिजली का मसला। वहाँ कोई मसला नहीं है बिजली का, सब ठीक है, जैसे ही यहाँ सब ठीक है। क्यों होगा वहाँ कोई मसला? इसे यकीनन इस हॉस्टल फेलो पर गुस्सा आ रहा था। आलियान दंग इसकी शक्ल देख रहा था। अपने मुल्क की इज्जत को लेकर वो इतनी हसास थी कि एक गैर मुल्की के सामने किसी भी अंदरूनी मसले को लेकर बात ही नहीं करना चाहती थी। यानी ये इनके घर का मामला था, गैर मुल्की दूर रहें इससे। मैंने खबरें सुनी हैं बीबीसी पर, एहतजाज देखे हैं। कभी कभार बिजली का छोटा मसला हो जाता है तो बस थोड़े से लोग एहतजाज कर लेते हैं, बस ऐसे ही। अमरा एक बाकमाल पाकिस्तानी थी। 7 सालों की खून के आंसू रुलाने वाली लोड शेडिंग को वो छोटा बड़ा कभी कभार का मसला कह रही थी। कभी कभार के मसला पर लोग ऐसे एहतजाज करते हैं। इन्होंने हुकूमती ऑफिस को आग लगा दी थी। तुमने कोई गलत खबर देख ली है, ऐसा नहीं होगा। आग क्यों लगाएगा भला कोई? बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, हमें वहाँ कोई मसला कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, यकीनन बहुत प्यारा मुल्क होगा। जिस मुल्क की रहने वाली इसकी किसी हामी को ज़ेरे बहस नहीं ला रही, जिसके खिलाफ वो एक बात नहीं सुनना चाहती, वो मुल्क कितना प्यारा होगा। वो अमरा से ज़्यादा प्यारा होगा ना। आलियान को इसकी ये हसासियत इतनी अच्छी लगी कि इसने पाकिस्तान को लेकर वो खबरें ही पढ़नी बंद कर दी जिनमें किसी मसले की निशानदही होती। लाहौर में सब ठीक है, जैसे मैनचेस्टर में सब ठीक है, तो अमरा का लाहौर इसका हो गया था, जैसे आलियान का मैनचेस्टर अमरा का हो चुका था। ऐसे ही फासले कम हो जाते हैं। मोहब्बत थी में हम अपनी सारी कीमती चीज़ें हथेली पर रखकर पेश कर देते हैं कि लो, ये आज से तुम्हारी हुई। कॉल से अमरा को छुपाए रखना किसी मोहम को सर करने के बराबर था। बज़ाहिर कॉल इसे जाहिर किया करता जैसे वो बिल्कुल अनजान है और इसके पास तो इतना वक्त है ही नहीं कि आलियान की निगरानी में ज़ाया करता फिरे, लेकिन हकीकत में वो इन लोगों में से था जो 24 घंटे को 24 दिन बना लेते हैं। एक रात जब दोनों सड़क पर शर्त लगाकर दौड़ रहे थे और कॉल जीत चुका था, तो इसने फूले सांस के साथ कहा, तुम आजकल मसलसल मुझसे हार रहे हो। एक दौर में हरा कर तुम मुझे लूज़र नहीं कह सकते। वो हंसा। एक दौड़ में? कम ऑन आलियान, इस हफ्ते में ये 3री बार है। मेरी सेहत कुछ खराब हो गई है, मैं फिट नहीं हूँ। वो और हंसा। तुम हार रहे हो मतलब तुम कहीं और जीत रहे हो। मुझसे हार को तुम अहमियत नहीं देते। मेरे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। मैंने तुमसे कहा कि मॉर्टन को स्टोर रूम में लॉक करना है, तो तुमने कहा कि वो बेचारा डर जाएगा। इससे पहले तो तुम्हें कभी किसी के डरने की परवाह नहीं हुई थी। अगर वो इंतज़ामिया से हमारी शिकायत कर देता? कॉल मुंह खोले इसे देखता रहा। इससे पहले हम डेविड के साथ ये कर चुके हैं और इसे तो हमने कूड़ेदान में किया था और बेचारा बेहोश हो गया था। तुम अब बदल रहे हो, मैं तुम्हें अकेला बदलने नहीं दूंगा। घूंसा दिखाकर कहा, मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। नहीं, बड़े होने की निशानियाँ नहीं हैं ये। मुझे तशवीश है, बल्कि खौफ है कि मैं अपना बेहतरीन दुश्मन खो दूंगा। यू नो सर कॉल कहते हैं कि दोस्त हो ना हो, दुश्मन ज़रूर हो, और तुम जानते हो पूरी यूनिवर्सिटी में मेरी टक्कर के सिर्फ तुम हो। कॉल ने उंगली उठाकर कहा, तुम इंतज़ार कर लो, फ्रेशर्स में बहुत से भैंसे तुम्हारी टक्कर के आ चुके होंगे। जितनी चाहे टक्करें इन्हें मार लेना। मेरा ख्याल है वो बिल आ चुका है। सर कॉल ने पुरसोच सर हिलाया। बिल? आलियान ज़ेरे लब हंसा। अमराह के नाम पर ही वो ऐसे मुस्कुरा दिया करता था। वो इसके साथ पर कैसे कैसे नहीं मुस्कुराया करेगा। हर बार एक नई मुस्कुराहट, एक नई अदा। पुरानी अमराह की जगह एक नई अमराह, नई अमराह की जगह फिर से पुरानी अमराह।